جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں, جناب مولانا محمد رضا داؤدانی صاحب, جناب قبلہ مفتی اکمل صاحب, بہت نوازش, بہت شکریہ. ابتداء ذرا خاکے کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں, پھر اس خاکے کے تناظر میں بھی اور بطور مجموعی بھی کوئی بھی ایسا عمل کرنا کسی بھی طور پہ کہ جس سے کوئی دوسرا انسان خوش ہو جائے, کسی کا دل خوش کرنا, ظاہر ہے وہ ایک جائز حدود میں آف کورس, اس کی کیا اہمیت ہے, کیا اس کی تاکید ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کی حاجت پوری کر کے اسے خوش کیا, اس نے مجھے خوش کیا, اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا, اور جس نے اللہ کو خوش کیا اس کے لیے جنت ہے. تو یہ وسیلہ بن سکتا ہے جنت تک پہنچنے کا, بشرطے کہ جیسے آپ نے محتاط لفظ ارشاد فرمایا کہ جہاں شرعی امور میں اجازت ہے شریعت کی طرف سے, اور دوسرا اخلاص ہو, ریا اس میں نہ ہو. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی, اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور اذیت پہنچا کر ضائع مت کرو. تو اس کے پیچھے پھر احسان جتانا بھی نہ ہو, اذیت بھی نہ ہو, جسے کہتے ہیں نا نیکی کر دریا میں ڈال. یہ سیدھا ہاتھ اس طرح صدقہ کرے کہ الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے, بلکہ دینے والے کا احسان مانے, کیونکہ ہم چند روپے دیتے ہیں اس کو یا تو راشن دے دیا, اور وہ ہمارے لیے جنت کے محلات کا سبب بنتا ہے. دیکھا جائے تو ہم حقیقتاً احسان نہیں کر رہے, احسان وہ کر رہا ہے. اس کے باوجود ہم نہیں کہتے شکریہ, بلکہ اس کا توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمارا شکریہ کہے. تو اخلاص سے یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں بڑی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نوازتا ہے. اور اسی اینگل سے بتائیے گا کہ ابھی جس طرح ایک سیگمنٹ پہلے ہمارے نیکی کے عنوان سے سیگمنٹ ہوتا ہے, ایک مثال ہے, اس میں تو ہماری ایکچولی خواہش ہوتی ہے ہماری اپنی کہ کوئی این جی او یا کوئی فرد اچھا کام کر رہا ہے تو اس کی تشہیر کریں, کیونکہ بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ تشہیر کرنا ہی دوسروں کو ترغیب کا سبب بنے گا کہ بھائی آپ بھی کریں. تو وہ اس زمرے میں تو نہیں آ جائے گا کہ جناب آپ نیکی کر رہے ہیں پھر کی تشہیر کر رہے ہیں, یعنی کہ جناب وہی کہ آپ اپنے صدقے کو جو ہے وہ احسان جتا کے آپ اس کا تو خراب کر رہے ہیں. ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز دونوں کی بڑھا سکیں پلیز. بظاہر ہے کہ جو ترغیب کا تشویق کا معاملہ ہے وہ جدا ہے, نیت کا معاملہ تو دل کے ساتھ ہے کہ خدا کے لیے کرنا اور ہے, لیکن یہ کہ بندوں کی خاطر اگر کوئی کام انجام دیا جا رہا ہے, نیت یہی ہے کہ قربتاً اللہ پروردگار عالم کی خاطر, تو بہت سے امور ایسے ہیں کہ جو لوگوں کے سامنے بھی ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ کہ وہ ہوتے خدا ہی کے لیے. مثلا جماعت نماز ہے, اب جماعت نماز کے اندر ایک انسان شرکت کے لیے مسجد کے اندر آ رہا ہے, وہ اپنے گھر میں نماز پڑھتا تو یہ مخفی رہتا عمل, مگر یہ کہ یہ عمل اگرچہ مسجد میں ہو رہا ہے مگر ہونا خدا ہی کے لیے چاہیے. تو بعض اعمال اس انداز کے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر ایک اجتماعی پہلو ہوتا ہے, ایک کلیکٹیو شان ہوتی ہے, تو اس کا اہتمام کرتے ہوئے اپنی نیت کو محفوظ رکھتے ہوئے انسان اپنے خلوص کی حفاظت کر سکتا ہے. میرے خیال میں مفتی صاحب بھی ظاہر ہے کہ یہی کہنا چاہ رہے تھے. لیکن یہ کہ اگر دوسرے پہلو سے دیکھیں نا, جو اس کے اندر اس خاکے کے اندر جس پہلو کو ہائی لائٹ کیا گیا تھا وہ ایثار کا پہلو تھا, کہ خود پر دوسروں کو ترجیح دینا. ظاہر ہے کہ اس کی بھی کچھ لمٹس ہو سکتی ہیں, جو خواص ہیں ان کا معاملہ تو الگ ہے, لیکن عوام کے اندر بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بالکل ہی اپنی فیملی کو نگلیکٹ کرتے ہوئے دوسروں کو اس طرح سے ترجیح دے کہ ان کے مرنے کی نوبت آ جائے. اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ ایثار کو قرآن مجید نے بہت زیادہ گلوریفائی کیا ہے. پروردگار عالم نے انصار مدینہ کی تعریف کرتے ہوئے یہ الفاظ استعمال کیے کہ یؤثرون علی انفسہم, سورہ حشر کے اندر, کہ یہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, اگرچہ خود ان کو بھی بہت ضرورت ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے ایک دوسری آیت ہے کہ جس کے اندر اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ دہر میں کہا گیا کہ یُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْکِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا, کہ یہ اللہ کی محبت میں بھوک کے باوجود مسکین کو کھلاتے ہیں, یتیم کو کھلاتے ہیں, اسیر کو کھلاتے ہیں. یعنی اس کے اندر تو اگر آپ دیکھیں تو ایک وسعت اور بھی آ جاتی کہ اسیر کا تو مطلب یہ ہوا کہ بظاہر وہ نان مسلم ہوگا کہ جو اس معاشرے کے اندر اسیر بنایا گیا, اس کا امکان زیادہ ہے. تو پھر اگر ایسا معاملہ ہے تو ایثار کو کتنا گلوریفائی کیا گیا. لیکن یہ ہے کہ اس کے باوجود خواص کے معاملے اپنی جگہ پر, ایک عوام کے سطح کے اوپر اگر ہم بات کریں تو یہ بھی نہ ہو جائے کہ دوسروں کی خدمت کرتے کرتے اپنے گھر کے اندر جو بچے ہیں, جو واجب النفقہ افراد ہیں, ایک فقہی ترتیب جو ہے اس کو بھی بہرحال ملوز خاطر رکھنا چاہیے, تاکہ فقہی شعور بھی لوگوں کے درمیان بیدار ہوتا چلا جائے. اس میں آپ بھی رہنمائی فرمائیے گا کہ یعنی کچھ ایسی چیزیں, دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے کہ اس میں نیت ریا کی ہے, تشہیر کے ادھر, لیکن اس نیت سے تشہیر کرنا کسی اچھے عمل کی کہ اس کی وجہ سے اور بھی لوگ وہ اس میں کنٹریبیوٹ کریں گے, وہ مناسب ہے؟ جی بالکل. ان دونوں میں بنیادی فرق یہی ہے کہ ریا کا مطلب تو ہوتا ہے کہ جس عمل سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو سکتی ہو, اللہ کی رضا کے بجائے مخلوق کی توجہ یا دنیاوی فوائد یا نقصانات سے بچنے کی نیت کرنا, یہ ارادہ کرنا. صحیح ہے.
یا مخلوط ہو جاتا ہے کہ اللہ کی رضا بھی ہو اور یہ بھی ہو حاصل جائے ساتھ میں. اور ایک اگر ایسا ہے کہ اس وجہ سے تشہیر کی جا رہی ہے کہ جیسے یہ بڑے بڑے ادارے ہیں، اگر فنڈنگ نہ ہو تو چلیں گے کیسے؟ ایگزیکٹلی لازم بات ہے، اور ظاہر نہیں کریں گے تو لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا کیا کام ہو رہا ہے؟ اور لوگ تو چاہتے ہیں کہ بھی کام ہوتا دیکھیں تو پھر وہ دیتے ہیں. تو یہ تو ایک حکمت کے تحت آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ علانیہ چندہ مانگا ہے صحابہ کرام سے، اور وہ لائے ہیں. جیسے ایک صحابی لائے تو اتنا زیادہ تھیلی لے کر آئے، اتنی وزنی تھی کہ ان کے ہاتھ سے گر گئی، تو ان کو دیکھ کر دیگر بھی لے کر آئے. اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی اچھے عمل کی بنیاد رکھی، سبحان اللہ، قیامت تک جتنے لوگ اس پر عمل پیرا ہوتے رہیں گے ان سب کا ثواب اس کو ملے گا اور ان کے ثواب میں کمی بھی نہیں ہوگی. اور اگر کسی نے برے کام کی بنیاد رکھی تو جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے قیامت تک سب کا وبال اس شخص کے اوپر ہوگا اور ان کے وبال میں کوئی کمی بھی نہیں ہوگی. تو یہ تو ایک اچھی چیز ہے. اگر نیت کو انسان سنبھال سکتا ہو، اخلاص سے کرے، تو یہ تو جتنے دیکھنے کے بعد اس کے ساتھ وابستہ ہوں گے اتنا ہی بڑا ثواب جاری ہے اس کے. اور آپ کی بات سے ایک اور موضوع پہ آؤں، اگر ہم صدقہ جاریہ کا تو سنتے ہیں کہ آپ نے ایک چیز لگا دی اور اس کا آپ خیر پہنچتا جا رہا ہے، آپ کو ثواب ملتا جا رہا ہے، لیکن اب جو بھی ٹرم استعمال کریں یہ معاملہ برائی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کسی ایسی برائی کی بنیاد ڈال دی جو چلتی جا رہی ہے تو پھر اس کا بھی گناہ آتا جا رہا ہے چاہے عملاً میں اب اس کا حصہ ہوں بھی نہیں، لیکن چونکہ بنیاد میں نے ڈالی ہے تو یہ والا معاملہ بھی ہے. بالکل گناہ جاریہ ہوتا ہے. گناہ جاریہ جیسے کسی کو گناہ پہ لگا دیا، ترغیب دے کے ڈرگس پہ لگا دیا، گندی فحش کام کے اندر لگا دیا. یہ جو فیس بک کے اوپر بعض اوقات اپنی وال پہ گندی چیزیں لگا دیتے ہیں، اس کو کاپی کر کے کسی نے آگے بھیجتے چلے گئے، وہ گناہ جاریہ ہو گیا. تو بالکل اس سے خوفزدہ ہونا چاہیے. انسان مر جائے اس کی نیکی زندہ رہے، یہ سعادت مندی ہے. صحیح ہے. اور انسان مر جائے اس کا گناہ چلتا رہے، یہ بہت بڑی بدبختی ہے کہ قبر میں بھی اس کا وبال آتا رہے گا. اللہ اکبر. بیٹا کچھ سوالات آپ کو ہیں ریڈی ہیں؟ آپ سنائیں گے جناب؟ سنائیے پہلا سوال سنائیے. جی ہے آپ کے پاس تیار ہے؟ ورنہ پھر میں علماء سے دوسرے سوال کی طرف بڑھ جاؤں. مجھے بتائیے گا. میرا سوال یہ ہے کہ میری کزن کی 3 دفعہ منگنی ٹوٹ چکی ہے. اچھا. اور اس میں اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ اور سب اس سے کہتے ہیں کہ تم نے کوئی ایسا جرم کیا ہوگا یا ایسا کوئی گناہ کیا ہوگا، اس وجہ تمہارا کسی اچھی جگہ پہ رشتہ نہیں ہو رہا. آپ سن پائے؟ جی بنیادی طور پر دیکھیں یہ بہت ایبسولوٹ باتیں ہیں نا، اس کے اندر بہت ساری جزیات، مائنیوٹ ڈیٹیلز ہوتی ہیں. کیا مسئلہ رہا، بیہیویئر کے کیا ایشوز رہے، دوسرے 10 مسئلے ہوتے ہیں. لہٰذا اس کے اندر ایبسولوٹ بات تو کچھ نہیں کی جا سکتی. ہاں جہاں مشاہدے سے ہٹ کر غیبی بات کی جائے کہ یقیناً اس نے کوئی گناہ کیا ہوگا کہ جس کی وجہ سے یہ ہو گیا، یا یہ منحوس ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ جس کی وجہ سے اس کا یہ کام نہیں ہو پا رہا، یا مثال کے طور پر اس کے پردادا نے کوئی ایسا کام کیا ہوگا کہ جس کا اثر. یہ ساری چیزیں کسی اور کو گنجائش دینی چاہیے کہ وہ ان تمام تر چیزوں سے اس کو بری ذمہ سمجھے. پروردگار عالم کے بارے میں بھی سوء ظن ہے اور خود اس کے بارے میں بھی اتنا برا خیال رکھنا یہ بہت ہی نامناسب اپروچ ہے. پہلے بھی مفتی صاحب نے اس کے اوپر گفتگو فرمائی تھی، مجھے یاد پڑتا ہے 2 دن پہلے، کہ واقعاً کسی اور کے بارے میں اس طرح کے خیالات کی ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے. ہاں جب اپنا معاملہ ہو تو انسان کو بہت زیادہ اکاؤنٹیبل ٹھہرانا چاہیے، پروردگار عالم سے راز و نیاز بھی کرنا چاہیے، صدقہ بھی دینا چاہیے، اور یہ کہنا چاہیے کہ مالک اگر کسی ایسی وجہ سے کہ جو مجھ سے سرزد ہوئی ہے اگر تو ناراض ہے تو میں عفو و درگزر کا طلبگار ہوں، معافی کا طلبگار ہوں. اگر متوجہ ہو گیا تو میں اس کی اصلاح کر لوں گا. یہ اس کا اور خدا کا معاملہ ہے جب وہ نہیں جانتا کہ کوئی ایسی چیز ہوئی ہے. لیکن یہ کہ بہرحال دوسروں کو تو ایسی کوئی گنجائش نہیں دی گئی ہے کہ وہ اس کے بارے میں اتنے برے خیالات رکھ کے اس کے لیے منحوس کا لقب تجویز کر دیں یا اس کو کسی طریقے سے بھی لیٹ ڈاؤن کریں. اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس پہ آپ کی جی بالکل ایسا ہی ہے. اور دیکھیں وہ تو پہلی بچی ہرٹ ہے، 3 مرتبہ اس کا اگر ایسا ہوا ہے، آپ اس کے اوپر نشتر چلانا شروع کر دیں. نہ یہ کہ ہمدردی کا ہاتھ رکھیں. حضرت جیسے کہا ہو سکتا ہے بچی کا اپنا بیہیویئر کچھ اس قسم کو ہے، معاملات ہوں تو چلو ہو گیا نا ماضی کے اندر، تو اس کو پیار محبت کا اس کے ساتھ سلوک کریں اور اس کو ہمدردی کے جملے کہیں تاکہ اس کا غم ہلکا ہو. نہ یہ کہ آپ کو غموں کو، زخم کو اور کریز دیں اس کے اندر. اور دوسری بات یہ کہ یہ کنیکشن آپ کیسے ملا لیتے ہیں کہ یہ تیرے اسی وجہ سے ہوا ہوگا. تو اس سے پوچھو میری جیب میں اس وقت کیا ہے بتا. غیب کا علم ہے نا تم اتنا غیب جانتے ہو کہ تمہیں پتہ چل گیا کہ کیوں رشتے کا انکار ہوا. نہیں بتاؤ میری جیب میں اس وقت کیا ہے، یہ نہیں بتا سکتے، لیکن اس کے اوپر پرفیکٹ 100% مان لو اس کو. یہ الائچی والی سرکار کو مان لو اس کو. یہ غلط چیز ہوتی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اسی سے میں سوال اگر متصل کر لوں تاکہ بات سے بات، یہ منگنی اس رسم کی یا اس کی
شرعی کوئی حیثیت ہے کہ جناب جس طرح نکاح ہوتا ہے ظاہر ہے تو نامحرم یعنی محرم نامحرم والے مسائل ہو، لیکن منگنی بس یہ ایک دنیاوی ایک رسم ہے یا اس کی کوئی شرعی حیثیت بھی ہے؟ مطلب پہلے دور میں نکاح کا پیغام دیا جاتا تھا اور پھر باقاعدہ نکاح وقوع پذیر ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اب ہمارے یہاں ایک تھرڈ اسٹیپ ہے کہ جی نکاح کا پیغام دینے کے بعد اس کو کہتے ہیں کہ سیمی فائنل ہو جائے. فائنل بعد میں کر لیں گے. تو سیمی فائنل کے طور پہ کر رہے ہیں. تو ایسی کوئی رسم جس میں خلاف شرع امر نہ ہو اور وہ زمانے میں رائج ہو جائے تو وہ منع بھی نہیں ہوتی. اچھا. ہمارا مذہب ہر رسم کو منع نہیں کرتا، انہی رسوم کو منع کرتا ہے جو براہ راست اسلام سے ٹکراتی ہوں اور قابل اصلاح نہ ہو. اگر ٹکراتی ہیں اور اصلاح بالکل نہیں ہو سکتی، ان میں گنجائش ہی نہیں ہے، تو پھر اس کو منع کیا جائے گا. اگر اصلاح کی گنجائش ہے تو اصلاح کر کے اس کام سے نہیں روکا جائے گا. ٹھیک ہے آپ کریں لیکن اصلاح کر لیں. تو یہ ہے صحیح شرعن جائز. لیکن وہ دونوں ایک دوسرے پر بالکل ویسے ہی نامحرم رہیں گے نکاح سے ایک لمحہ پہلے تک چاہے منگنی ہو گئی ہو؟ جی جی بالکل نامحرم رہیں گے. اس سے کوئی وہ نہیں ہے نا، حرمت کا رشتہ قائم نہیں ہوتا. بالکل وہی بات کہ نامزدگی ہے. اگر آپ دیکھیں تو لفظ منگنی جو ہے نا یہ تو عربی کا لفظ نہیں ہے. گاف تو ہے ہی نہیں عربی کے اندر تو منگنی. لیکن یہ کہ بہرحال خطبہ کی ایک تعبیر قرآن مجید کے اندر اگر آپ دیکھیں تو استعمال ہوئی ہے وہی پیغام دینے کے لیے. اور یہ لاجیکل بھی ہے. اگر آپ دیکھیں تو کس طریقے سے بات آگے بڑھے گی. ظاہر ہے کہ پیغام دیا جائے گا یا وہ پیغام قبول ہو جائے گا یا پیغام رد ہو جائے گا یا اس کے لیے وقت لے لیا جائے گا کہ ہم بھی انکوائری کرتے ہیں آپ بھی انکوائری کر لیجئے. وہ انکوائری ہو گئی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمیں قبول ہے. تو قبول کرنے کے لیے ایک فارمل اگر آپ نے ایک رسم کر لی بیٹھ گئے اور ساتھ میں کچھ شیرینی تقسیم ہو گئی شربت وغیرہ پی لیا ایسی کوئی بھی چیز اگر کر لی تو ٹھیک ہے اس کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے. ایک طے ہو گیا کہ ہاں سب نامزدگی ہو گئی ہے اور یہ نامزدگی کوئی محرمیت ایجاد نہیں کرتی. یعنی یہ اپنے لیے اسی طریقے سے نامحرم رہیں گے. حجاب کا بھی وہی معاملہ رہے گا. لیکن یہ ہے کہ بہرحال ایک اسٹیپ آگے بڑھ گئے کہ جناب ٹھیک ہے اب عنقریب ان کا غالباً نکاح ہونے والا ہے. ایک رائے یہ ہے آپ بتائیے گا کہ آپ دونوں کی اس پر کیا رائے ہے کہ کچھ میں نے سنا کہ سجیسٹ لوگ یہ کرتے ہیں بڑے بزرگ کہ بھائی منگنی کر لی جائے تو پھر منگنی اور نکاح کے درمیان فاصلہ بہت زیادہ اس لیے نہ رکھا جائے کہ وہ ایک بڑا اس وقت ایک ہنی مون ٹائپ کا پیریڈ ہوتا ہے تو دونوں کی توقعات بہت بڑھ جاتی ہیں اور جو کہ نکاح کے بعد شادی کے بعد پھر اور اس کا باعث بن جائے گی. جی پہلے تو آپ اتنا پوچھتے تھے یہ اب کیا یہ آپ کی رائے آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں اگر یہ اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے؟ یعنی میں شرعی حوالے سے نہیں پوچھ رہا وہ تو بتا دیا آپ ویسے آبزرویشنس کے حوالے سے. یہ تو اس پر موقوف ہے نا کہ منگنی کے بعد ان دونوں کا لڑکا لڑکی کا کتنا کانٹیکٹ ہو رہا ہے رابطہ کتنا ہے اس کے اوپر ہے کہ عام طور پہ رابطہ بہت بڑھ جاتا ہے. کئی کیسز ایسے آئے میرے پاس انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے کے لیے رابطہ کیا تھا اور کچھ بھی باقی نہ رہا. وہ ختم ہی ہو گیا منگنی توڑ دی. اس نے کہا کہ میچ ہی ختم ہو گیا. ہاں اس نے کہا اللہ تیرا شکر ہے پہلی پتہ چل گیا کہ یہ کیسی ہے. اس نے کہا مجھے بھی اللہ کا شکر ہے کم وقت میرے نکاح میں نہیں آیا. تو یہ اس لیے یہ صرف رابطہ ہوتا کیا ہے کہ جب منگنی ہو جاتی ہے تو ایک طرح سے بھائی آپ نے وعدہ کر لیا اب آپ کسی اور جگہ نکاح نہیں کریں گے. یہ بات کی پختگی کے لیے ہوتا ہے اور اس کی حتمی شکل نکاح ہے. صحیح ہے. لیکن لڑکا لڑکی کو کانٹیکٹ نہ کرنے دیں. انڈرسٹینڈنگ اس سے نہیں پیدا ہوتی. آپ کتنی کر لیں جب تک رشتہ نہیں ہوگا نا دونوں ملمہ کاری کے ساتھ گفتگو کریں گے پردے چڑھا کے. پھر بعد میں اسی لیے وہ بیوی کہتی ہے آپ ایسے تو نہیں تھے پہلے تو بھی ایسی نہیں تھی ہم دونوں ہی ایسے تھے. وہ ساس بھی جا کر جب وہ کہتی ہے کہ وہ جی یہ تو 2 بیٹیاں پہلے ہیں یہ میری تیسری ہوگی لیکن وہ تیسری بیٹی نہیں بنتی ہے. پھر وہ بعد میں بیٹی کہتی ہے تو بڑی خطرناک خاتون تھی. تو یہ پہلے جو ہے وہ تو کچھ اور رویے ہوتے ہیں پھر یہ اس سے انڈرسٹینڈنگ پیدا نہیں ہوتی. ہمارا مذہب نے کہا ہے کہ آپ پہلے چند امور دیکھ لیں نیک سیرت عورت دیکھیں نیک سیرتی کو فوقیت دیں اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کر کے قریب آئیں ایک دوسرے کو دین سکھائیں عفو درگزر دوسرے کی غلطیوں کو اوائڈ کرنا. کوئی غلطی ہو جائے تو معافی اپنی غلطی ہے تو معافی مانگ لینا اس سے پھر گھر چلتا ہے. یعنی آپ منگنی کی رسم کے حوالے سے بتا دیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن آپ اس کو زیادہ ریکمینڈ نہیں کرتے کہ اس کے بعد میل ملاپ یا رابطہ بڑھا دیا جائے. زیادہ غلط نہ کہو بالکل بھی نہیں. اچھا بالکل نہیں کرنی چاہیے. ٹیلی فونک بھی نہ کریں جی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی اس لیے نہ کریں. طریقہ صحیح نہیں. مفتی صاحب نے اصلاح کر دی کہ زیادہ کا لفظ بھی نہ کہیں بالکل نہ کریں. کیا آپ کے یہاں تک کہ میں تو یہ کہوں گا کہ جو 2 خاندان ہیں نا ان دونوں کے درمیان جو روابط ہوتے ہیں وہ جب بڑھتے ہیں یعنی فرض کیجئے کہ ہم نے ان دونوں کو تو کہہ دیا کہ جناب آپ تو ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہیں. صحیح ہے. لیکن یہ کہ جو 2 ان لاز ہیں نا جو ہونے والے فیوچر ان لاز ہیں ان کے بھی آپس کے جو معاملات ہیں پہلی مرتبہ بیٹھے تھے تو ظاہر ہے کہ شیرینی تھی اور شربت پی لیا تھا اور منگنی ہو گئی وہ سب ہو گیا. پھر اس کے بعد لیٹر فیز کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب ملاقاتیں زیادہ ہوتی ہیں اور اس کے بعد پھر ایک دوسرے کی بعض باتیں اس طرح سے پتہ چلنا شروع ہو جاتی ہیں کہ جو پتہ چلنی تھی لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد پھر کچھ توقعات ہوتی ہیں وہ ٹوٹنا شروع ہوتی ہیں. ہمیں ایسے نہیں پوچھا گیا ہمیں ویسے نہیں پوچھا گیا. تو اگر یہ نکاح ہو چکا ہوتا شادی ہو چکی ہوتی تو شاید یہ برداشت ہو جاتا
اس کو پھر فورگو کر دیا جاتا ہے. لیکن یہ کہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جناب چلو ابھی پتہ چل گیا تو جان چھوڑاؤ اس کے اندر اور وہ معلومات کوئی ایسی نہیں ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے رشتہ ختم کر دیا جائے. بڑے کچھ بیہیویئر کے ایشوز ہوتے ہیں کہ جن کو بہت زیادہ پھر ایکسپلائٹ کر دیا جاتا ہے. تو شاید زیادہ مناسب یہی ہے کہ منگنی کا پیریڈ بہت زیادہ طولانی نہ ہو تو بہتر ہے. ٹھیک, بہت منگنی کے حوالے سے سیر حاصل گفتگو ہو گئی. بہت شکریہ داؤدانی صاحب, مفتی اکمل صاحب, بہت نوازش. ہمیں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.